بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس امت پر اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا احسان لیلۃ القدر کی نعمت ہے۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پچھلے امتوں کی عمر بہت زیادہ ہوا کرتی تھی، جیسے حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ ان کی عمر 950 سال تھی۔ اسی طریقے سے جو دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کی امتیں گزری ہے، ان کی عمریں بھی بہت زیادہ ہوتی تھی۔ تو صحابہ کرام نے یہ سوال پوچھا کہ ان کی جب عمر زیادہ ہو تو ان کی عبادات بھی زیادہ ہوں گی، تو اس لیے گویا وہ مرتبے میں اور فضیلت میں ہم سے زیادہ ہوں گے۔ تو اس پر سورۃ القدر نازل ہوئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ خوشخبری سنائی کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری اس امت کو ایک رات عطا کی ہے جس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں، اور اس رات کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ یہ ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یہاں برابر نہیں فرمایا بلکہ لفظ خیر فرمایا ہے، کہ اس کا مطلب یہ کہ بہت زیادہ بہتر، یعنی ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں سے بھی بہت بہتر ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ ایک رات کی عبادت وہ 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر فرمایا۔ تو اس کا یہ مطلب ہے کہ پہلی امتیں جو سالوں سال عبادات کرتی تھی، ان کو جو اجر و ثواب ملتا ہے وہ اس امت کو صرف ایک رات میں وہ ثواب حاصل ہو سکتا ہے۔ اور وہ رات کون سی ہے؟ تو اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ابتداءً اس رات کی تعین کے بارے میں بتا دیا گیا تھا، اور جب میں بتانے کے لیے آ رہا تھا تو راستے میں 2 آدمیوں کا آپس میں لڑائی اور جھگڑا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذہنی طور پر ادھر مصروف ہو گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھ سے اس رات کی تعین بلا دی گئی۔ محدثین نے اس میں کافی جو ہے نا ایک تفصیلی گفتگو فرمائی ہے، اور ایک جو بڑی وجہ وہ یہ ہے کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس رات کی تعین بلا دی گئی، اور اس کے مقابلے میں جو 2 آدمی آپس میں لڑ رہے تھے، جھگڑ رہے تھے، تو گویا یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ یہ جو لڑائی جھگڑا ہے، نزاع ہے، اختلاف ہے، یہ بہت ہی نحوست والی چیز ہے، کہ اتنی خیر و برکت والی رات کہ ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اس کی اگر تعین ہوتی، لوگوں کو پتہ ہوتا تو بڑی آسانی سے اس میں عبادت کر سکتے تھے۔ لیکن اتنی بڑی نعمت سے 2 آدمیوں کی لڑائی اور نزاع کی نحوست کی وجہ سے پوری امت محروم ہو گئی۔ تو اس سے یہ سبق اور یہ پتہ چل رہا ہے کہ جو آپس میں اختلافات ہے یہ انتہائی نقصان دہ ہے، دین کے اعتبار سے بھی، دنیا کے اعتبار سے بھی۔ آج ہم دیکھتے ہیں جیسے رمضان کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں ہر دن اور ہر رات میں جہنم سے لوگوں کی خلاصی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ لوگوں کو معاف کرتے ہیں، جو سرکش شیاطین ہے ان کو باندھا جاتا ہے تو اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے، اور پھر آخری راتوں میں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش مارتی ہے اور مسلمانوں پر بہت زیادہ رحمتیں برس رہی ہوتی ہے۔ لیکن وہ آدمی جو آپ کسی سے اختلاف کرتا ہو، لڑتا ہو، جس کا آپس میں نزاع ہو، اختلاف ہو، تو وہ اس رات بھی مغفرت سے اور بخشش اور رحمتوں سے محروم ہو جاتا ہے، اور اس اختلاف کی وجہ سے پوری امت بہت بڑی رحمت سے گویا محروم ہو گئی کہ اس کی تعین کو خلط کر دیا گیا اور اس کو ابہام میں جو ہے نا ڈال دیا گیا۔ تو اس سے آج کل کے دور میں بھی ہمیں یہ سبق سیکھنا چاہیے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر گھر میں لڑائی ہے، ہر بھائی کا بھائی کے ساتھ اختلاف ہے، اور اس طریقے سے گھر سے نکل کر محلے میں ہم دیکھیں تو وہاں لوگوں کے آپس میں لڑائی جھگڑے ہیں، اور محلے سے نکل کر ہم اگر تھوڑے سے بڑی سطح پر دیکھیں تو سیاسی اختلافات، اس طریقے سے مذہبی اختلافات، اس طریقے سے لسانی اختلافات، اور پورے ملک کی سطح پر گویا کہ اختلاف کی وجہ سے جو ہمارے ملک میں عدم استحکام ہے، کہ مختلف طریقوں سے امن نہیں ہے، معاشی استحکام نہیں ہے، سیاسی استحکام نہیں ہے،
تو بہت سارے جو محرومیاں ہے اس کی بہت بڑی وجہ اختلافات بھی ہے۔ باقی یہ کہ اگر کوئی کام غلط ہو تو اس کو دلیل کے بنا پر غلط قرار دینا، یہ تو باقاعدہ ایک شریعت کا بھی حکم ہے اور معاشرے کا بھی، قانون کا بھی، لیکن بغیر کسی وجہ کے آپس میں اختلافات کرنا، ذاتی مفادات کی وجہ سے اختلافات کرنا، یہ بہت نقصان دہ ہے۔ تو اس ماہ مبارک کے خاص لمحات کی وجہ سے ہمیں ایک تو لڑائی جھگڑوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، جہاں اختلاف ہے اس کو بھی ختم کرنا چاہیے۔ شخصی زندگی سے لے کر اپنے اجتماعی زندگی میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر اگر ہم چلیں گے تو ہماری ذاتی زندگی بھی بہتر ہوگی اور اجتماعی جو ہمارے مسائل ہیں انشاءاللہ وہ بھی حل ہوں گے۔